زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم شب عاشوراء میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے حبیب حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر جمیل سماعت کر کے سعادتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ مسلسل کئی دنوں سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، آج پھر اس عظیم داستان کو سماعت فرمانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو داستان صبر و رضا بھی ہے، داستان عشق و محبت بھی ہے، داستان ایثار و قربانی بھی ہے، داستان صبر و استقلال بھی ہے، داستان جود و سخاوت بھی ہے، اور داستان ہمت و جرأت بھی ہے۔ اس عظیم داستان کو سماعت کرنے کے غرض سے آپ حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسی محفل نہیں کہ آپ محض انجوائے کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہوں۔ یہ خالص پیور دینی محفل ہے، اس لیے سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے اور واقعات کربلا سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے۔ میں نے تقریباً 6 گھنٹہ مطالعہ کیا ہے، اور 6 گھنٹہ پڑھنے کے بعد میں آپ حضرات کے روبرو بیٹھا ہوں۔ پوری داستان کربلا پھر سے میں نے اثر نو پڑھی، ہر واقعے کو غور سے پڑھا، ہر زاویے کو دیکھا، بارہا آنکھیں نم ہوئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اور نہ جانے کتنی ہمت و جرأت کو جٹا کر میں آپ حضرات کے روبرو بیٹھا ہوں۔ آپ حضرات پڑھیں اس کو خود، کتابیں موجود ہیں،
تقریباً ہر زبان میں آپ کو کتابیں ملیں گی داستان کربلا کی. ہمارے معتبر سنی علماء کی کتابیں پڑھیں آپ. جو لطف و قرار پڑھنے میں آئے گا سننے میں اتنا لطف نہیں آتا ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے میں نے 6 گھنٹہ پڑھا ہے تو بہت کچھ پڑھا ہے. میں اس 6 گھنٹے کے مطالعے کو 1 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی ترتیب دماغ میں نہیں ہے. بس جو کچھ پڑھا ہے کوشش یہ کروں گا کہ اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ آسان لب و لہجے میں اس پوری داستان کو آپ حضرات کے روبرو بیان کرنے کی میں کوشش کروں. علامہ فریدی صاحب نے تازہ ترین کلام بھیجا ہے. میں تحت لفظ چاہتا ہوں کہ چند اشعار حصول برکت کے لیے پیش کر دوں. اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. انہوں نے ٹائٹل اس کا بنایا ہے ذکر حسین قوت ایمانی، قوت ایمان. یعنی یہ جو نظم ہے ان سے ثابت ہوگا کہ امام حسین کا جو ذکر ہے اس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایمان مومن کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب ایمان کو قوت نصیب ہوگی تو مومن کو بھی قوت حاصل ہوگی. چند اشعار میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں. اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہیں، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہیں، حقانیت کے نقش معظم حسین ہیں. مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، انسانیت کے وہ گل اکرم حسین ہیں. پھیلی ہے شش جہاد میں سیرت کی روشنی. بہت پیارا شعر ہے، بالکل وزد آفرین. پھیلی ہے شش جہاد میں سیرت کی روشنی، نور چراغ محفل عالم حسین ہیں، نور چراغ محفل عالم حسین ہیں. اور یہ شعر دیکھیں آپ. سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، اعدائے دی پہ آج بھی برہم حسین ہیں. جاری ہے ہر یزید سے اب بھی مقابلہ، جاری ہے ہر یزید سے اب بھی مقابلہ، حق کی ڈگر پہ سب سے منظم حسین ہیں. ملتا ہے ان کے در سے نئی زندگی کا جوش، ملتا ہے ان کے در سے نئی زندگی کا جوش، عزم و یقین کے جلوہ محکم حسین ہیں. ذکر حسین قوت مومن کا ہے سبب، ذکر حسین قوت مومن کا ہے سبب، تا حشر ایک جرأت پیہم حسین ہیں. بس آخری شعر سماعت فرما لیں. دنیا حسینیوں پہ کرے لاکھ بندشیں، دنیا حسینیوں پہ کرے لاکھ بندشیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں. اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہیں، حقانیت کے نقش معظم حسین ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سن 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہوئے. صحابی رسول ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بیٹا شریر ہو، نالائق ہو، خبیث ہو، اس کی فطرت میں خباثت ہو تو اس میں باپ کا کوئی دوش نہیں ہے. باپ اگر نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ہے تو بیٹے کی بنیاد پر باپ پر طعنہ نہیں کسا جائے گا، باپ کو گالیاں نہیں دی جائیں گی. حضرت امیر معاویہ ہماری عظیم شخصیت ہیں، ہمارے اسلاف میں ہیں، حضور کے صحابی ہیں. ان کی عظمت سر آنکھوں پر، وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، ان کا بیٹا غیر مسلم ہے.
بیٹا یزید ہے، خبیث ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے ہیں۔ قرآن مقدس میں سورہ نوح مکمل موجود ہے، جا بجا ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر بیٹا کافر تھا، بیٹا خبیث تھا، اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، اور طوفان نوح میں نہایت بے دردی کے ساتھ اس کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا۔ تو بیٹے کو لے کر باپ پر طنز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یزید پلید تھا، خبیث تھا، مردود تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کی وجہ سے اس کے باپ پر طنز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باپ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں داخل ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے باپ عظیم ہستی ہیں اور بیٹا پلید و ناپاک ہے۔ سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ لقوہ کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور آپ کا رجب المرجب کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد بنی امیہ نے، چونکہ بنی امیہ بہت مضبوط اس وقت کے سپر پاور تھے اور پورے دمشق میں، پورے عالم اسلام میں ان کی ریاست قائم تھی، یزید کو تخت نشی کیا گیا۔ اور یہ یزید وہ یزید ہے جس کے بارے میں باقاعدہ حدیث پاک میں آیا ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو جو شخص تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک ناہجار شخص ہوگا جس کو یزید کہیں گے، جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید پلید جب تخت نشین ہوا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار آیا، پاور آیا، تو اس کو معلوم تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہماری حکومت تسلیم کر لی جائے گی، ہم سے کوئی پنگا لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کو اگر خطرہ تھا تو سیدنا سرکار امام عالی مقام سے خطرہ تھا۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں جو تمام مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز تھیں، اور تینوں شخصیتیں مدینہ منورہ میں تھیں۔ ایک خاتون جنت کے شہزادے حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 وہ شخصیتیں تھیں جو بالکل مسلمات میں سے، تینوں صحابہ ہیں، اور یہ تینوں حضرات تقریباً ہم عمر ہے، تھوڑا سا فرق ہے تینوں حضرات کے مابین۔ یزید نے خط روانہ کیا، مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا عقبہ بن ولید، یہ عقبہ بن ولید اہل بیت کرام کا احترام کرتے تھے، دل میں ان کی عظمت تھی اہل بیت کرام کی۔ یزید پلید کا خط عقبہ بن ولید کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سب سے پہلے حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے میری بیعت کروا لیں، میری حکومت تسلیم کروا لیں۔ اور یہ بیعت وہ بیعت نہیں تھی جو آج پیری مریدی والی بیعت چلتی ہے، یہ بیعت ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں آپ کی حکومت تسلیم ہے، ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، آپ کے ہر قانون کو مانیں گے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا۔ تو ولید بن عقبہ گھبرا گیا کہ یہ تو معاملہ بڑا مشکل ہے، چونکہ اس کو پتا تھا کہ یزید فاسق ہے، شرابی ہے، اور امام حسین کی عظمت مسلم ہے، امام حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ لہذا ولید بن عقبہ گھبرایا کہ آخر کریں کیا ہم، اور امام حسین سے کس منہ سے کہیں کہ یزید کی بیعت کر لے، یزید کو خلیفہ تسلیم کر لے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ تو اس نے مروان بن حکم کو بلایا، اور مروان بن حکم یہ بنی امیہ کا بہت بڑا سیاستداں تھا، بعد میں اسی نے بنی امیہ کی حکومت قائم کی تھی، میں کبھی اس کی تاریخ بیان کروں گا۔ اور یہ وہ بدنام زمانہ انسان جس کے دل میں اہل بیت کرام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، اور کسی بھی اہل بیت کرام کی وہ محبت نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں گویا کی نفاق تھا۔ اہل بیت کرام کی محبت جس کے دل میں نہ ہو اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اور یہ مروان وہی ہے کہ حضور کے زمانے ہی میں پیدا ہو گیا تھا، اور اس کا باپ کافر تھا، اس کا باپ کافر تھا، حکم، مروان بن حکم اس کا نام تھا، اور
یہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوا تو اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا یا رسول اللہ اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیں، تحنیک فرما دیں، کوئی کھجور وغیرہ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ حضور نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، میں اس کے منہ میں لعاب دہن کیسے ڈال سکتا ہوں؟ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے اہل بیت کرام کو ذبح کروانے والا جو شخص ہے یہ مروان بن حکم ہے، اور آگے چل کے اس کے سینے سے ہمارے اہل بیت کرام کے عداوت کی چنگاریاں بھڑکیں گی۔ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے نہ دعا فرمائی اس کے لیے، نہ لعاب دہن منہ میں ڈالا، بلکہ کہا تو یہ کہا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور حضور نے اس کے باپ حکم کو مدینہ منورہ سے نکال کر طائف بھیج دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا جب تک میں زندہ رہوں تو میں مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پاک موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت بھیجی ہے۔ جس وقت مروان اپنی باپ کی پشت میں تھا اس وقت حضور نے لعنت بھیجی، اور مروان یفیض من لعنت اللہ، اور مروان کو بھی اس اللہ کی لعنت کا حصہ ملا ہوا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ اب آپ سوچیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے اور جس کو اپنے باپ کی لعنت کا حصہ ملا ہو، اس سے خیر کی امید کیا کی جا سکتی ہے، اس سے بھلائی کی امید کیا کی جا سکتی ہے۔ عقبہ بن ولید نے اس مروان کو بلایا اور کہا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، یزید خلیفہ بن چکا ہے، حتی امیر معاویہ کے انتقال ہو چکا ہے، ابھی ان کے انتقال کی خبر عام نہیں ہوئی ہے، یہ دیکھو ملک شام سے دمشق سے یہ دارالخلافہ سے خط آیا ہے، اور یزید نے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً حسین سے بیعت لے لی جائے، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لی جائے، ان نفوس قدسیہ سے کیسے بیعت لی جائے، میں کیا کروں؟ مروان بن حکم نے کتنا خبیث مشورہ دیا۔ اب غور فرمائیں کہ کتنا بدترین انسان وہ تھا۔ مروان بن حکم نے کہا آپ مدینہ کے گورنر ہیں، آپ کو پاور اختیار حاصل ہے، آپ فوراً حسین بن علی کو بلائیں، عبداللہ ابن عمر کو بلوائیں، عبداللہ ابن زبیر کو بلوائیں، اور تینوں کو بیٹھا کر ان کے سامنے معاملات رکھیں اور کہیں دو ہی آپشن ہے، یا تو تم یزید کے ہاتھوں پر بیعت دے دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر حسین ابن علی یزید کی خلافت کو تسلیم نہ کریں اور بیعت نہ کریں تو پھر ان کو فوراً قتل کر دینا، ان کو جانے مت دینا، ورنہ فتنہ پیدا ہوگا۔ فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے والا انسان کہتا ہے کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال مروان بن حکم نے مشورہ دے دیا، ولید بن عقبہ نے بلوایا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ المعظمہ چلے گئے، اس گورنر کے پاس وہ گئی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چند مریدوں کے ساتھ، چند نوجوانوں کے ساتھ ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں، اور اپنے نوجوانوں کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میں اندر سے باہر نہ آ جاؤں تم جہاں سے جانے کی جرأت مت کرنا، اور اگر اندر میری آواز تیز ہو جائے، میں تیز آواز میں باتیں کرنا شروع کر دوں تو تم تلوار لے کر اندر آ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باہر کھڑا کر کے اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ نے کہا بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ولید بن عقبہ نے بیٹھایا اور خط دکھایا اور کہا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے انتقال ہو گیا ہے۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا یہ خط دیکھیے یزید نے بھیجا ہے، یزید کو وہاں کی حکومت نے خلیفہ بنا دیا ہے، وہ سارے عالم اسلام کا خلیفہ بن چکا ہے، وہ ہمارا امیر ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے اس کے بیعت کے لیے کہیں، آپ ولید آپ جو ہے یزید کے ہاتھوں میں بیعت فرما لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، مجھ جیسا انسان اس طرح خفیہ طریقے سے چھپ کر کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ چونکہ حضرت امام حسین کے پاس تواتر کے ساتھ خبریں پہنچی تھیں کہ یہ جو یزید ہے یہ ناہنجار ہے، یہ پلید ہے، اور یہ جو ہے نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یہ فسق و فجور میں مبتلا انسان ہے، وہ خلافت کا ہرگز اہل نہیں ہے۔ اور امام حسین اپنا مقام جانتے تھے کہ یہ میرا ہاتھ حقیقت میں حضور کا ہاتھ ہے، اسلام کا ہاتھ ہے، ایمان کا ہاتھ ہے، اس کی اہمیت ہے، اور سارے مسلمان ٹکٹکی باندھ کر امام حسین کے اس مبارک ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ امام حسین اپنی اہمیت سمجھ رہے تھے اور یزید بھی امام حسین کا مقام سمجھ رہا تھا، تبھی اس نے فوکس کیا کہ حسین ابن علی بیعت کر لیں، باقی کوئی بیعت کرے نہ کرے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیں گے تو پورا عالم اسلام ہمیں خلیفہ تسلیم کر لے گا، اگر
حسین مخالفت کریں گے تو مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پھر میری حکومت تحس سے نحس ہو جائے گی. تو اس نے فوکس کیا کہ امام حسین بیعت کر لیں. امام حسین نے یہ جواب دیا گورنر کو کہ میں رات میں اس طرح چھپ کر کے کسی طریقے سے بیعت نہیں کر سکتا ہوں. تم جب تمام مسلمانوں کے سامنے, تمام مدینہ کے مسلمانوں کے سامنے بات رکھنا اور بیعت کے لیے کہنا تو جو ہوگا اس وقت دیکھ لیا جائے گا. امام حسین یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگے. مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس مروان نے کہا اے ولید بن عقبہ, ان کو پکڑو, گرفتار کر لو, حسین کو جانے مت دینا. اگر یہ یہاں سے صحیح سلامت واپس نکل گئے تو تم قیامت تک ان پر قابو نہیں پا سکو گے اور ان سے بیعت نہیں لے پاؤ گے. اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو اسی وقت. یہ یہاں سے زندہ جانا نہیں چاہیے. ولید بن عقبہ خاموش بیٹھا رہا. امام حسین نے مروان سے کہا اے مروان بدبخت, کیا تو بکواس کرتا ہے؟ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ کیا تو میرا خون بہائے گا؟ خدا کی قسم تو کذاب ہے, تو میرا خون نہیں بہا سکتا. اتنا کہہ کر امام حسین واپس تشریف لے آتے ہیں. ولید بن عقبہ سے مروان نے کہا تم کیسے گورنر ہو, موقع بہت اچھا تھا, اگر تم چاہتے تو ان کو اسی وقت قتل کر دیتے, سارا معاملہ ختم ہو جاتا. ولید بن عقبہ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا خدا کی قسم دنیا کے سارے خزانے اگر ہم کو دے دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ سارے خزانے لے لو اور حسین بن علی کا سر قلم کر دو, تب بھی خدا کی قسم میں حسین بن علی کا سر قلم نہیں کر سکتا. میں ٹھوکر سے دنیا کے سارے خزانوں کو اڑا دوں گا. میں ان کو قتل کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں. امام حسین گھر تشریف لے گئے. ولید بن عقبہ نے دوبارہ بلوایا. امام حسین نے کہا ابھی رات ہو رہی ہے, صبح کچھ فیصلہ صبح دیکھا جائے گا, صبح ہونے دو, اس کے بعد دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام حسین نے رات ہی میں تیاری شروع کر دی. اپنے گھر کے تمام بچوں کو, عورتوں کو, خواتین کو جن کو بھی لے جانا تھا آپ نے تیار فرمایا. اور تیار کرنے کے بعد چونکہ سحری کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے آپ کو نکلنا تھا رات کے اندھیرے میں, تو آپ رات ہی میں اپنے نانا جان حضور سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے, جن کی گود میں آپ نے پرورش پائی تھی, جن کی پشت انور پر آپ چڑھے تھے, جنہوں نے امام حسین کو 12 بوسے دیے تھے. امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور الوداعی سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. آپ غور فرمائیے کہ ہجرت کے موقع پر حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے تحفظ کے لیے, دین کے فروغ کے لیے, دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لاتے ہیں. اور آج حضور کے نواسے حضور کی امت کو بچانے کے لیے, حضور کی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے, فسق و فجور سے بچانے کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ اور دین اسلام کی بقا کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں. اس مدینہ منورہ کو جہاں کی گلیوں سے آپ کو تعلق ہے, جہاں کے کوچے سے آپ کو تعلق ہے, جہاں آپ نے زندگی بسر کی, جہاں آپ نے شب و روز زندگی گزارے ہیں, جہاں آپ نے بچپن گزارا ہے, جہاں آپ نے جوانی گزاری ہے. آج امام حسین اس مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, آپ کے اہل خانہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اس وقت امام حسین کے قلب نازک پر کیا گزر رہی ہوگی اور کس طرح کی وہ کیفیات کو محسوس فرما رہے ہوں گے, اور خود حضور رحمت عالم جان عالم اپنی قبر انور میں کس طرح تکلیف کو محسوس فرما رہے ہوں گے. آج اتنی صدیوں کے بعد ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ہیں. امام حسین حضور کی بارگاہ میں اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑ دیتے ہیں. رجب المرجب میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید خلیفہ جانشین بنا, اور شعبان المعظم کے بالکل ابتدا میں 4 تاریخ کو امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ المعظمہ چند دنوں میں پہنچ جاتے ہیں. مکہ المکرمہ پہنچے, وہاں عظیم الشان صحابہ موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بھی موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ سے مکہ آ چکے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں, اور حضرت ابو سعید خدری اور اس طرح دیگر کبار صحابہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے امام حسین کا استقبال فرمایا اور کہا آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے, اب آپ امن و سکون کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رہیے. تقریباً 3 مہینہ امام حسین مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں. کہنے والے بکواس کرتے ہیں کہ امام حسین نے
हुकूमत में इंतशार पैदा किया। इमाम हुसैन जंग करने के लिए आए थे कूफा। अगर इमाम हुसैन को जंग करनी होती तो अपने बच्चों को नहीं लाते, अपनी छोटी बच्चियों को नहीं लाते, औरतों को नहीं लाते, फौज जमा करते और बाकायदा असलहों को जमा करते, जबकि इमाम हुसैन के पास बाकायदा असबाब मौजूद थे। और अगर इमाम हुसैन एक आवाज लगा देते तो लाखों सर इमाम हुसैन के कदमों में बिक जाते, मगर इमाम हुसैन ने किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, न यजीद के हाथों में बैअत की, न उसकी मुवाफकत की, न उसकी मुखालफत में उस वक्त तक आपने कोई जुमला इशाद फरमाया। बहरहाल 10 रमजान मुबारक को कूफा से पहला खत आया। जब हुजूर इमाम सरकार आली मुकाम मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए तो कूफा में जो शिआन अली थे, हज़रत अली से मोहब्बत का ढोंग रखने वाले, अहले बैत किराम से मोहब्बत का ढोंग रचने वाले जो शिआन अली, उन्होंने बाकायदा मीटिंग की और सुलेमान बिन सुर्द जो शिआन अली में से था इसके मकाम में जमा हो गए और आपस में उन्होंने गुफ्तगू की। देखो यजीद खलीफा बन चुका है, अमीर मुआविया इंतकाल कर चुके हैं और इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है, वो मदीना छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा आ चुके हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम इमाम हुसैन के हाथों में बैअत करें, इमाम हुसैन को कूफा बुलाएं और उनकी इज्जत और नामूस के लिए कुर्बानियां पेश करें, उनको पेशकश करें कि वो बैअत लें और हमको अपने गुलामों में दाखिल फरमा लें। हम शिआन अली हैं, शिआन हसन हैं, शिआन इमाम हुसैन हैं, हमें चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए। वहां बाकायदा मीटिंग हुई, मगर सुलेमान बिन सुर्द ने बाद में भी कहा कि देखो अगर तुम लोग इमाम हुसैन को बुलाते हो तो ये कसम लो खाओ कि मरते दम तक उनका साथ दोगे, उनको धोखा नहीं दोगे। अगर उनको धोखा देने की कोई नियत है तो हरगिज़ उनको मत बुलाना, उनको खतरे में मत डालना। सबने बैक जुबान कहा कि हम इमाम हुसैन की अजमत के लिए अपनी इज्जत और माल को कुर्बान कर देंगे, अपनी जान और माल को कुर्बान कर देंगे, इमाम हुसैन के कदमों में अपनी जानों को, अपनी जिंदगी के अजीम तरीन सरमाए को कुर्बान कर देंगे। जब उन्होंने बाकायदा ये अज़्म कर लिया तो फिर पहला खत 10 रमजान मुबारक को इमाम हुसैन की बारगाह में आया। वो खत क्या था? उसमें यही किस्म का मजमून था कि ऐ इमाम, आप हमारे मुक्तदा हैं, आप हमारे पेशवा हैं, यजीद पलीद है, वो नापाक है, वो फासिक व फाजिर है, हम उसको अपना खलीफा नहीं मानते हैं। और यजीद ने कूफा में जिसको गवर्नर बनाया है हम उसको गवर्नर नहीं मानते हैं, हम तो उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। ऐ हमारे इमाम, आप हमारे पेशवा हैं, आप कूफा तशरीफ ले आइए, आप हमारे इमाम हैं, आप यकीन मानिए आप आएंगे तो हम हर तरह का आपका साथ देंगे, आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। उन्होंने इस किस्म की बातें की और आप हैरत ज़दा होंगे, उन्होंने इस तेजी के साथ खुतूत लिखे कि 10 रमजान को पहला खत आया और 20 रमजान होते होते तकरीबन 60 खत कूफा से इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए और इमाम हुसैन ने 60 खतों को महफूज रखा। अब इमाम हुसैन कश्मकश में है कि कूफा जाए कि ना जाए, और बाज खुतूत ऐसे थे उसमें उन लोगों ने यहां तक कह दिया था कि हम तो आपको अपना इमाम और पेशवा मानते हैं, मगर अगर आप यहां नहीं आए और तो फिर हम मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लेंगे, मजबूर होकर यजीद के हाथों में हाथ दे देंगे। यजीद फासिक व फाजिर है और कल कयामत के मैदान में जब अल्लाह हमसे पूछेगा तुमने यजीद को खलीफा क्यों माना था, उसके हाथों में हाथ क्यों दिया था, जबकि तुमको पता था कि ये फासिक व फाजिर है, ये शराबी है, ये नमाजों का एहतमाम नहीं करता है, तो फिर हम अल्लाह से कह देंगे ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन को हमने बाकायदा बुलाया था मगर ये नहीं आए थे, इसलिए हमने मजबूर होकर यजीद के हाथों में बैअत दे दी थी। तो ये सारे खुतूत इमाम हुसैन को बेकरार करने लगे। सहाबा किराम को से आपने मशवरा मांगा, सहाबा किराम ने कहा कि आप यहीं रहकर लोगों को दावत दें, आप हरगिज मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर न जाएं, क्योंकि वहां खतरा है। उन्होंने आपके बाप के साथ धोखा किया, आपके भाई के साथ धोखा किया, इमाम हसन के साथ, और फिर आपके साथ भी वो धोखा करेंगे। जो लोग आपको बुला रहे हैं वही लोग तलवार लेकर कहीं आपके मुकाबले में ना आ जाएं। उन लोगों ने बाकायदा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने यहां तक कह दिया कि अगर आप खलीफा बनना चाहें तो आप मक्कतुल मुकर्रमा में अपनी खिलाफत का ऐलान फरमा दें, मैं आपका साथ दूंगा, आप हरम शरीफ में रहें, मैं लोगों को जमा करूंगा, आपकी बाकायदा फौज होगी, आपकी बाकायदा रियासत होगी, आपकी बाकायदा हुकूमत होगी। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया अगर हरम शरीफ के बाहर मुझे कत्ल की कर दिया जाए तो मैं इससे बेहतर समझता हूं कि मुझे हरम के अंदर कत्ल किया जाए, क्योंकि शहादत मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अब अगर मैं जमीन के किसी हिस्से में भी छुप जाऊं तो दुश्मन हमें यकीनन ढूंढ लेंगे और हमारे साथ उनको जो करना होगा वो करेंगे। इस तरीके के सारे मामलात हुए, मगर जब सहाबा किराम ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि आप मत जाइए, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि सहाबा किराम ये महसूस कर रहे थे
کہ امام حسین شہید ہوں گے تو ان کو ایسا لگا کہ لگتا ہے شہادت کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، شہادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے، تو انہوں نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی کہ امام حسین مکہ المکرمہ میں امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر معاملات ایسے ہیں تو میں اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، یہ کوفہ جائیں گے، وہاں کے جیسے جیسے حالات ہوں گے، یہ حالات اگر ان کا خط آ گیا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں تو میں کوفہ چلا جاؤں گا، اگر کوفہ کے حالات بہتر نہیں ہوئے، وہ لوگ بدعہدی پر آمادہ ہو گئے اور اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، تو پھر مکہ المکرمہ میں ہی میں رہوں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین نے صحابہ کرام کو خاموش فرما دیا اور مسلم بن عقیل کو باقاعدہ وہاں بھیجا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے۔ اب یہ پوری ایک لمبی ہسٹری ہے، پوری لمبی داستان ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں کیا پیش آیا، کیسے کیسے واقعات ہوئے، کیسے کیسے حالات ہوئے۔ القصہ مختصر یہ کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں اور کوفہ میں جانے کے بعد مختار بن ابو عبید ثقفی کے گھر پہ جاتے ہیں، اور وہ عاشق اہل بیت تھا۔ جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل مختار کے گھر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے آنا جانا شروع کیا، اور چند ہی دنوں کے اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے امام حسین کے لیے بیعت کر لی 12,000 کوفیوں میں۔ اور یہ 12,000 کی تعداد کو کم نہیں ہے، پھر یہ تعداد مسلسل بڑھتی رہی، اور کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی تھے، ان کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت تھی، اور یقیناً ہر صحابی کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت تھی۔ کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو۔ نعمان بن بشیر ساری چیزیں دیکھ رہے تھے مگر وہ نرمی کر رہے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف وہ کسی قسم کی کوئی سخت کاروائی نہیں کر رہے تھے۔ عبداللہ حضرمی نامی ایک کوفی بدبخت نے خط لکھ دیا یزید کو، اور خط میں اس نے یزید سے کہا کہ دیکھو کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر تم نے کوفہ پر توجہ نہیں دی تو کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہاں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور یہ امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیعت کر چکے ہیں، لہذا تم کوفے پر توجہ دو ورنہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہاری حکومت ڈاماڈول ہو جائے گی۔ اتنا سننے کے بعد یزید آگ بگولا ہو گیا، اور اس زمانے کا ایک بہت ہی ظالم، بہت ہی جابر، بہت ہی بد کردار گورنر عبید اللہ ابن زیاد، جو ابن زیاد کے نام سے پوری دنیا میں بدنامی زمانہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ اور بصرہ یہ عراق کے دو مشہور شہر تھے، آج نہیں معلوم ان کے نام کیا ہیں، اس زمانے میں ان کا نام کوفہ اور بصرہ تھا۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے خط بھیجا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تم فوراً بصرہ کو چھوڑو، کوفہ آ جاؤ، میں تمہیں کوفہ کے گورنر بنا رہا ہوں، کوفہ کے حالات خراب ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد 20 سواروں کے ساتھ کوفہ میں رات کے اندھیرے میں آ جاتا ہے اور سیدھا گورنر ہاؤس چلا جاتا ہے اور ایک میٹنگ کرتا ہے اور فوراً جاسوسوں کو مقرر کر دیتا ہے اور کہتا ہے پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کے گھر میں ٹھہرے ہوں گے اس کی خیریت نہیں ہے، اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ مسلم بن عقیل کو معلوم تھا کہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے مختار کا گھر چھوڑا اور ہانی بن عروہ، یہ دوسرے عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے، حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں آپ نے پناہ حاصل کر لی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے شامی غلام معقل کو 3,000 درہم دیے اور کہا ہے میرے غلام یہ 3,000 درہم رکھو اور جاسوسوں کو مقرر کرو، جاسوسوں کا جال پھیلاؤ اور پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے کہ آخر وہ کس بل میں گھس چکے ہیں۔ معقل نے باقاعدہ خفیہ تدبیروں کے ذریعے پیسہ خرچ کر کے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر کے خبر کر دی کہ وہ تو ہانی بن عروہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً ہانی بن عروہ کو گرفتار کروا لیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کی پٹائی بھی لگوائی جس سے وہ کافی زخمی ہو گئے اور ان کو قید و بند میں ڈال دیا جیل خانے کے اندر، اور کوفہ میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ہانی بن عروہ کے خاندان والے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ تلوار لے کر پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیتے ہیں اور مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہمیں تم سے انتقام لینا ہے، تم سے بدلہ لینا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے آدمیوں کو چھت پر بھیجا اور اعلان کروایا اور کہا
کہا کہ ان سے بتا دو کہ یہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں، ان کو مارا نہیں گیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس وقت جنگ ہو گئی تو ہماری کوفہ کی حکومت جا سکتی ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ابن زیاد نے ایک سیاسی چال چلی اور مختلف تدبیروں کے ذریعے سے وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر کے آئے تھے، جن کی تعداد روایتوں میں آیا ہے کہ 40,000 کی تھی، وہ لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ ابن زیاد نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا اگر تم نے یہاں سے جانے کی ہمت نہیں کی، تم یہیں کھڑے رہے تو تمہاری بچوں کو، تمہاری عورتوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے قبیلوں کو، تمہارے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ تمہارے رشتہ دار جو ہماری قید میں ہیں، ان کو قلعے کے اندر بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 500 لوگ باقی بچے۔ 40,000 لوگوں میں 500 لوگ باقی بچے۔ اور اس کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے امام مسلم مصلی پر آگے بڑھے، 500 پیچھے موجود تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو 500 لوگوں میں ایک شخص بھی موجود نہیں تھا، سب جا کر وہاں سے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ امام مسلم بن عقیل جن کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، جن کو ہاتھوں پر ہاتھ دے کر وہ بیعت کر رہے تھے اور امام حسین کے نام پر مرنے کاٹنے کی باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کے نام پر اپنی عزت و آبرو کو، جان و مال کو، بال بچوں کو، سب کو قربان کر دیں گے، ذبح کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ سب نے امام مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب امام مسلم بن عقیل کے لیے کوفہ کے دروازے بند ہیں، آپ کے لیے کہیں بھی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ مسلم بن عقیل تنہا جا رہے ہیں۔ ایک خاتون طوعہ نامی بوڑھی خاتون ہے، گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی، غالباً اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا اے امی جان، کیا مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پانی پیش کر دیا۔ اس کے بعد بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے گھر جائیے، رات ہو چکی ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میرا یہاں کوئی مکان نہیں ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں علی شیر خدا مولا کائنات کا بھتیجا ہوں، میری رگوں میں ابو طالب کا، عبد المطلب کا خون ہے، میں قبیلے بنی ہاشم کا فرد ہوں، اہل بیت کرام میں ہوں اور مجھے یہاں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ امام حسین نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ طوعہ امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اس نے جب مسلم بن عقیل کا نام سنا اور امام حسین کا نام سنا تو حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہ گھر کے اندر لے جاتی ہے اور پناہ دے دیتی ہے۔ اسی بوڑھی خاتون کا نوجوان گنڈے قسم کا بیٹا جو دولت کا حریص تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ جس مسلم بن عقیل کو پورے کوفہ میں تلاش کیا جا رہا ہے میری ماں نے ان کو پناہ دی ہے، تو اس نے جا کر ابن زیاد سے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل میرے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے سے پہلے باقاعدہ جنگ ہوئی۔ امام مسلم بن عقیل نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا اے مسلم تلوار پھینک دو، ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تم کو امان حاصل ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابن زیاد تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہیں شہید نہیں کرے گا، ہم تم کو امان دیتے ہیں۔ محمد بن اشعث جو کمانڈر تھا فوج کا، اس نے کہا ہم تم کو امان دیتے ہیں، آپ تلوار پھینک دو۔ امام مسلم بن عقیل کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد جب آپ کو گھوڑے پر بٹھایا گیا تو آپ کے ہاتھوں کو پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں جو تلوار تھی جو آپ نے کسی کو دی نہیں تھی، تلوار انہوں نے چھین لی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے مجھے گرفتار کیا ہے۔ آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ آپ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ ہمارے امام، لوگ آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کی عزت و آبرو پر جان و مال قربان کر دیں گے، آپ کوفہ تشریف لائیں، حالات بہت اچھے ہیں۔ اور اس وقت حالات اچھے تھے، حالات بعد میں بگڑے ہیں۔ مسلم بن عقیل رونے لگے تو ان ظالموں نے کہا جب آپ کو رونا ہی تھا تو آپ ابن زیاد کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ جب آپ کو رونا تھا۔ امام مسلم بن عقیل جواب دیتے ہیں اے بدبخت، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں شہزادی رسول کے رو رہا ہوں کہ وہ وہاں سے چل چکے ہوں گے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے میں رو رہا ہوں کہ میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور یہاں کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اور قصہ مختصر یہ کی حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بدبخت نے حضرت علی مولا کائنات کے شان میں گستاخی کی، حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کی اور حضرت امام مسلم بن عقیل کی شان میں گستاخی کی، اور جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا جائے، بے دردی کے ساتھ ان کو
ظالمانہ طریقے پر ان کا سر قلم کر دیا جائے اور پھر گورنر ہاؤس کی چھت سے ان کے جسم کو نیچے پھینک دیا جائے تاکہ جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں اور پورے کوفے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں. اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اس بدبخت نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا گیا. اور پھر بعد میں امام حسین امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان بدبختوں کو سکون نہیں ملا اور ابن زیاد نے کہا کہ ان کے جسم میں رسیاں باندھ کر ان کے جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھما دیا جائے, گھسیٹ دیا جائے تاکہ کسی کو یزید کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہ ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کی محبت میں آپ کے ایک عاشق زار نے, آپ کے چچیرے بھائی نے اپنی جان کو قربان کر دیا. سن 3 ذی الحجہ 61 ہجری کو حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا تھا. ادھر امام حسین سن 61 ہجری 3 ہی تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوئے, یعنی جس تاریخ میں مسلم بن عقیل کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کوفہ کے گورنر ہاؤس سے شہید کر کے پھینکا گیا, آپ کی نعش مبارک کی توہین کی گئی, اسی تاریخ میں 3 ذی الحجہ 61 ہجری اسی تاریخ میں امام حسین مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام نے لاکھ روکا مگر آپ رکے نہیں. آپ حیرت میں ہوں گے کہ صحابہ کرام نے بے حد اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں, حالات بہتر نہیں ہوں گے. وہاں کوفی موجود ہیں جو دھوکے باز ہیں, وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے, مگر امام حسین نہیں رکے. کیوں نہیں رکے؟ اصل میں شہادت کی کشش آپ کو کھینچ رہی تھی اور شہادت کی کشش آپ کو کھینچ کر کوفہ لا رہی تھی اور مجبور کر رہی تھی کہ آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لائیں. اور آپ یہ بھی سنتے چلیں کہ جب امام حسین مکہ المکرمہ سے نکلے کوفہ کے لیے تو آپ کے ساتھ کون کون موجود تھا؟ آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا نام علی تھا. کتنی محبت تھی اپنے باپ جان سے, اپنی تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا اور فرق کرنے کے لیے علی اصغر, علی اوسط, علی اکبر آپ نے نام رکھا. سب سے بڑے بیٹے علی اکبر تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. ان سے چھوٹے بیٹے علی اوسط تھے امام زین العابدین جو زندہ باقی بچے, اور سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر تھے جو دودھ پیتے بچے تھے, یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور امام حسن کے 4 بیٹے یعنی امام حسین کے 4 بھتیجے, امام حسن کے 4 نوجوان کیریئر نوجوان امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آتے ہیں. ایک کا نام حضرت قاسم ہے, حضرت عبداللہ ہے, حضرت عمر ہے, حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر بن حسن, حضرت عمر بن حسن, حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن, یہ 4 نوجوان بیٹے حضرت امام حسن کے امام حسین کے ساتھ چچا جان کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہیں اور میدان کربلا میں یہ 4 نوجوان شہید ہوتے ہیں. اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے 5 بیٹے, امام حسین کے علاوہ 5 بیٹے اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ, حضرت عثمان اور حضرت محمد اوسط, یہ 5 بیٹے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے وہ ہیں جو دوسری بیویوں سے تھے. یہ 5 نوجوان بیٹے بھی امام حسین کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی اپنے بھائی جان کی ناموس کے لیے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا. یہ 5 نوجوان شہید ہوئے تھے اور ان میں 5 نوجوانوں میں 4 نوجوان حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ, یہ 4 نوجوان وہ تھے جو حضرت علی مولا کائنات کے ایک بیوی ہیں ام البنین, ان کے بیٹے تھے. 4 بیٹے انہی کے تھے جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا. ام البنین کون ہیں انشاءاللہ میں کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے واقعات سن لیں اور اس کے بعد امام حسین کے 2 بھتیجے, امام حسین کے 2 بھانجے بھی تھے, عون و محمد. امام حسین کی ایک بہن تھی حضرت زینب جو میدان کربلا میں تھی, ان کے 2 بیٹے عون و محمد یہ بھی میدان کربلا میں تشریف لائے تھے, انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا تھا. اور امام عالی مقام کے 3 چچیرے بھائی یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل یہ تو کوفہ میں شہید ہو گئے,
اور امام مسلم نقیل کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، یہ تینوں حضرات امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے. یہ تینوں حضرات شہید ہوئے تھے. یہ تو وہ اہل بیت کرام تھے جو 17 کی تعداد میں تھے جو شہید ہو گئے. ان کے علاوہ وہ حضرات بھی شہید ہوئے جو امام حسین کی صحبت میں تھے، امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے. 82 نفوس قدسیہ، 82 حضرات، خواتین، بچے، مرد حضرات سب ملا کے یہ 82 کا قافلہ تھا جو مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا تھا. اور جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو راستے میں امام حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر یہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، بہت روکنے کی کوشش کی. یہاں تک کہا اے میرے امام، آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کوفہ تشریف مت لے جائیے. اس وقت جو مکہ المکرمہ کا گورنر ہے میں نے اس سے بات کر لی ہے، اس نے آپ کو امان دے دی ہے. یزید کی حکومت سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یزید آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. مکہ المکرمہ کے گورنر نے آپ کو امان دے دی ہے، آپ واپس چلیے. میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کا شاہد ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اس نے امان دے دی ہے. اور گورنر کا بھائی بھی ساتھ میں آیا تھا، اس نے بھی کہا امام میرے بھائی نے آپ کو امان دے دی ہے. مگر امام حسین نے کہا مجھے کوفہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، مجھے اس وقت کوفہ جانا ہے. جتنا سننا تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر تھوڑا سا جھنجھلا جاتے ہیں، بہنوئی ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، اونو محمد کے والد ہیں. یہ کہتے ہیں اے امام حسین، اے میرے مولا، آخر بات کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں بھی عظیم الشان صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، جابر بن عبداللہ نے، سعید خدری، یہ سب حضور کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. انہوں نے آپ کو روکا، آپ نے ان کی بات نہیں مانی. میں آپ کا بہنوئی ہوں، آپ کی بہن زینب کا شوہر ہوں، اونا محمد کا والد ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں. آپ کیوں تیار نہیں ہو رہے ہیں رکنے کے لیے؟ آخر کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ اس وقت امام حسین نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے خواب میں اپنے نانا جان حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور مجھے اس حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب میں تو اس پر ضرور عمل کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، میرا نقصان ہو، میرا فائدہ ہو، میں زندہ رہوں یا شہید ہو جاؤں، میرا کام اس حکم پر عمل کرنا ہے جو نانا جان نے خواب میں دکھایا بتایا ہے. اور جس مشن پر نانا جان نے خواب میں ہمیں روانہ کیا ہے اس مشن سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. انہوں نے کہا آپ بتائیے آخر بات کیا ہے؟ حضور نے آپ کو خواب میں آ کر کون سا حکم دیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، نہ میں نے اب تک بتایا ہے نہ آئندہ کسی کو بتاؤں گا. بہرحال یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. ابھی حضرت امام حسین کو مسلم میں نقیل کی شہادت کی خبر نہیں ہے. راستے میں امام حسین نے ایک خط لکھا اور اپنے ایک جانثار ساتھی حضرت قیس کو خط دیا اور کہا جاؤ کوفہ چلے جاؤ، فلاں کے پاس یہ خط دے دینا اور ان کو بتا دینا کہ حسین آ رہا ہے، حسین راستے میں ہے، اپنے معاملات درست کر لو، اپنے انتظامات کر لو، حسین کوفہ آ رہے ہیں. یہ خط لے کر روانہ ہو جاتے ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر ابن زیاد نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی تھی، جگہ جگہ فوج کی ٹکڑیاں مقرر کر دی تھی، کیونکہ ابن زیاد کو پتا تھا کہ امام حسین مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ کوفہ تشریف لا رہے ہیں. مسلم نقیل کے خط پر اعتماد کر کے امام حسین کوفہ آ رہے ہیں تو جگہ جگہ اس نے فوج کی ٹکڑیاں مقرر فرما دی تھی. حضرت قیس جیسے ہی اندر کوفہ کی سرحد پر پہنچتے ہیں ابن زیاد کی فوج نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں جو خط تھا وہ خط بھی لے لیا، اس خط کو پڑھا. اس کے بعد انہوں نے حضرت قیس کو ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں بھیجا. ابن زیاد نے قیس کو دیکھا، خط کو پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا. اس نے امام حسین کی شان میں انتہائی غلیظ ترین جملے استعمال کیے، بدتمیزی کی اور قیس سے کہا تم نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اب تمہاری سزا صرف موت ہے. تمہارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم گورنر ہاؤس کی چھت پر چلے جاؤ اور چھت پر جانے کے بعد جو امام حسین کو مذمت کرو، امام حسین کی شان میں گستاخی کرو، یزید کی تعریف کرو، یزید کی حکومت کو صحیح قرار دو، یزید کی خوبیوں کو، اس کے کمالات کو بیان کرو اور امام حسین کو کہو کہ وہ باغی ہیں، امام حسین کے بارے میں کہو کہ وہ غلط ہیں، ان کا فیصلہ غلط ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. اگر تم گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو کر اس قسم کا اعلان کر دو گے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا. اب غور فرمائیں، امام حسین کے عاشق، امام حسین
حسین سے محبت کرنے کس قدر محبت کرنے والے تھے، ان کے اندر کس قدر اہل بیت کرام کا ادب و احترام تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ابن زیاد کی اس بات کو ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہم پر تشدد کرے گا، ہمارا سر قلم کر دے گا اور ہم کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ حضرت قیس کہتے ہیں ٹھیک ہے، دروازے کھلوائے جائیں، میں چھت پر جاؤں گا اور تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قیس اوپر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں، چھت پر جاتے ہیں اور آپ چھت پر کھڑے ہونے کے بعد کوفے والوں کو آواز دیتے ہیں۔ کوفے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کوفے والے آس پاس کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ابن زیاد کی فوج ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین کی مذمت کرے گا، یزید کی تعریف کرے گا، ابن زیاد کی تعریف کرے گا، مگر حضرت قیس نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، رسول پاک کی تعریف کی۔ رسول پاک کی تعریف کرنے کے بعد، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس نے اہل بیت کرام کی منقبت پڑھی ہے، اہل بیت کرام کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت کرام کی شان کو بیان کیا، بالخصوص امام برحق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی عظمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد یزید کی مذمت کی ہے، یزید کو انہوں نے پلید کہا، یزید کو خبیث کہا، ابن زیاد کو بھی پلید و خبیث کہا۔ ابن زیاد نے سنا کہ یہ تو الٹی چال چل رہا ہے، یہ تو میرے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ اوپر جا کر قیس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تکلیف دیتے ہوئے اوپر ذبح کر دو اور ذبح کرنے کے بعد اس کی لاش کو نیچے پھینک دو۔ اللہ اکبر! ایک اور عاشق امام حسین کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ امام حسین کو معلوم نہیں ہے کہ قیس بھی شہید ہو گئے ہیں، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین کا قافلہ، یہ 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ رواں دواں ہے۔ راستے میں ایک خیمہ نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شہداء کرب و بلا میں، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان شخص تھے، اللہ نے بے شمار طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ میدان کربلا میں انہوں نے بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ یہ زہیر بن قین ہے، ان کا خیمہ تھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ کوئی خیمہ ہے اور اس کے اندر کوئی خاندان رہتا ہے۔ امام حسین نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جاؤ زہیر بن قین کو بلاؤ اور کہو کہ تم کو حضور کے نواسے حسین بلا رہے ہیں، حسین بن علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت زہیر بن قین کے حالات ایسے تھے کہ ان کے دل میں اہل بیت کرام کی کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ انہوں نے اس آنے والے سے کہا جاؤ کہہ دو کہ میرے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ترین آدمی ہوں، ملنے کی مجھے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ان کی بیوی جو اہل بیت کرام سے سچی محبت کرتی تھی، بعض بیویاں کتنی نیک ہوتی ہیں، وہ بیویاں نیک ہوتی ہیں جو شوہر کو نیکی پر آمادہ کر دیں، وہ بیویاں اچھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شوہر کامیاب و کامران ہو جائے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ شوہر غلط فیصلہ کرنے والا ہے اور امام حسین کے پاس جانے سے یہ انکار کر رہا ہے تو بیوی نے دھتکارا اور کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ شہزادہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ بطول تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں، تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ملاقات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ حضرت زہیر بن قین کو برا لگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرتا ہوں۔ وہ گئے امام حسین کے پاس گئے اور امام حسین ان سے گفتگو کی۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ وہ حشاش بشاش ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے خیمے میں آئے اور اپنا سارا جو ان کے پاس مال تھا، جو بھی خزانہ تھا، امام حسین کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، معلوم نہیں کہ آگے چل کے ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں، معلوم نہیں کہ ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہے چلے۔ میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کے قدموں میں اپنی گردن کٹانے کے لیے۔ اپنی بیوی سے کہا میری بیوی، میں تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، جاؤ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہنا تم شادی کر لینا، میں تم کو بندش میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، سارا ساز و سامان امام حسین کی بارگاہ میں بھیج دیا اور ان سے کہا ان کی بیوی نے کہ آخر معاملہ کیا ہے، اب تک تم ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اتنا ان پر فدا ہو کہ ان پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ تو حضرت زہیر بن قین نے کہا اصل میں ایک بات ہم کو یاد آ گئی اور امام حسین نے ایک بات ہم سے ایسے کر لی ہے جس کی بنیاد پر دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ زہیر کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں ایک جہاد میں شریک تھا، جنگ میں شریک تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور مال
غنیمت کا بہت بڑا حصہ مجھ کو ملا، مال غنیمت کا حصہ ملا تو میں بہت خوش تھا کہ مال غنیمت خزانہ مجھے مل گیا تھا، مجھے باندیاں مل گئی تھی، غلام مل گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی حضور کے صحابی نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا اے زہیر بن قین تمہیں مال غنیمت ملی ہے، تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں آج تو میں بہت خوش ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے زہیر بن قین ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تو نواسہ رسول، شہزادہ رسول امام حسین تجھ کو بلائیں گے اور تو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اور تجھ کو جو مال غنیمت ملے گا، جو نعمتیں ملیں گی، سعادتیں ملیں گی، تو ان نعمتوں پر اور سعادتوں پر آج سے زیادہ مسرت کا اظہار کر رہا ہوگا، تجھے آخرت کی کامیابی مل جائے گی، دارین کی سعادتیں مل جائیں گی۔ یہ پورا واقعہ زہیر بن قین اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے وہ پوری بات یاد آ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے امام حسین کے ساتھ دینے کا اور امام حسین کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا۔ امام حسین کے ساتھ زہیر بن قین بھی قافلے میں شہید ہو جاتے ہیں، قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قافلہ آگے چل کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس مقام پر امام حسین کو یہ بتایا گیا، کچھ قبیلے کے لوگوں نے جو آس پاس قبیلے آباد تھے امام حسین کے خیمے میں آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضور آپ کوفہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمیں یقین سے پتہ چل چکا ہے کہ کوفہ میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت امام بن مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے اور ابن زیاد نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں اور وہاں کی ننگی تلواریں آپ کے خلاف اٹھنے والی ہیں، آپ ہرگز وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ امام حسین نے قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی اور یہ کہا کہ امام مسلم بن عقیل میرے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں اور وہاں کے حالات خراب ہیں، میں تو کوفہ جا رہا ہوں مگر تم میں سے جو لوگ یہاں سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، میں کسی سے کوئی ناراض نہیں ہوں گا، جو لوگ جانا چاہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں۔ امام حسین کا قافلہ جب طرح طرح کے علاقوں سے گزر رہا تھا تو اہل عرب بہت سے امام حسین کے قافلے کے ساتھ آ گئے تھے، محبت میں اظہار عشق کے لیے، اظہار محبت کے لیے جگہ جگہ بہت سے اہل عرب آپ کے قافلے میں شریک ہو گئے تھے، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ اب امام حسین کے ساتھ جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ موت کو دعوت دینا ہے، امام حسین کے ساتھ رہنا اپنے ماتھے پر کفن باندھنے کے مترادف ہے، تو وہ لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور وہ لوگ ہی ساتھ میں رہ گئے جو مکہ المکرمہ سے امام حسین کے ساتھ آئے تھے، اور کچھ لوگ اور تھے جو دانثار ساتھی تھے، وہ لوگ امام حسین کے قافلے میں رہے۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر بھی قافلے موجود تھے۔ امام حسین نے ان تینوں بھائیوں کو بلا کر کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اتنا کافی ہے، اے عقیل کے اولادوں اب میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شہید نہ ہو، تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، مجھے کوفہ جانے دو، تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، میں تمہارے بھائی مسلم بن عقیل کو کھو چکا ہوں، اب میں تم کو کھونا نہیں چاہتا ہوں، تمہارے بعد زندگی بے سود ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے ایک ہی زبان سے کہا کہ اے میرے بھائی اب میں اپنے بھائی کا قصاص لوں گا، کوفہ جاؤں گا، اور جنہوں نے میرے بھائی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے ان سے جب تک ہم انتقام نہیں لے لیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، اور جس طریقے سے انہوں نے میرے بھائی نے آپ کے قدموں میں جان قربان کی ہے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ ہم بھی آپ کی محبت میں آپ کے قدموں میں اپنے سر کو کٹا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ بہرحال امام حسین نے لاکھ سمجھایا وہ نہیں مانے، اور امام حسین اس قافلے کو لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ مقام 1 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، 3 ذی الحجہ 61 ہجری کو مکہ المکرمہ سے قافلہ روانہ ہوا، مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے، مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ 1 محرم الحرام کو کوہ ذی حشم تک پہنچا۔ یہ کربلا کے قریب ایک جگہ تھی کوہ ذی حشم، اور جب وہاں قافلہ پہنچا اور امام حسین نے وہاں خیمہ لگایا تو حر ابن یزید تمیمی جو پہلے یزیدی تھا بعد میں حسینی بنا ہے، اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا، 1000 یزیدی لشکر لے کر وہاں پہنچا، اور جب حر ابن یزید تمیمی وہاں پہنچا تو خود بھی پیاسا تھا، اس کے لشکر کے تمام سپاہی پیاسے تھے۔ امام حسین کے سخاوت دیکھیں، پتا ہے کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں، یہ ہمیں روکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر آپ نے مہمان نوازی کی، آپ نے تمام دشمنوں کو پانی پلوایا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلوایا۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ حر بن یزید امام حسین سے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر پایا، امام حسین کو جواب نہیں دے پایا، اور امام حسین نے اس 1000 لشکر کو باقاعدہ سمجھایا اور کہا میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں اسی لیے کہ تم لوگوں نے ہم کو بلایا تھا، تم لوگوں کے خط پیغام خط آئے اور تقریباً 7 خطوط تم نے بھیجے اور مجھے مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ جاؤں تو مجھے بھی واپس جانے دو، میں مکہ المکرمہ چلا جاؤں تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حسین نے جنگ کی ابتدا کی ہے اور حسین کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے۔ پھر ابن یزید نے کہا کہ حضور ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کو واپس جانے نہیں دے سکتے ہیں، ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو کوفہ پہنچا دیں، کوفہ آنے سے جانے سے پہلے، کوفہ پہنچانے سے پہلے ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم نے آپ کو چھوڑا تو ابن زیاد ہم کو ہلاک کر دے گا، ابن زیاد ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، تم کو نماز الگ پڑھنی ہے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھنی ہے؟ حضور نے کہا حضور آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ان 1000 یزیدیوں نے امام حسین کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد امام حسین خیمے میں چلے گئے، عصر کی نماز بھی امام حسین نے پڑھائی اور 1000 یزیدیوں نے اور حر ابن تمیم یزیدی نے، ان تمام لوگوں نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، خیمے کو جڑواتے ہیں اور آپ کا قافلہ جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو پھر ابن یزید نے کہا کہ حضور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم ابن زیاد نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو روک کے رکھیں یا پھر آپ کو کوفہ پہنچا دیں۔ امام حسین نے کہا کہ تیری اتنی ہمت و جرأت ہے کہ تو مجھے روکے گا؟ حر بن یزید نے کہا آپ کو روکوں گا۔ امام حسین نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا اتنی ہمت کرتا ہے کہ نواسے رسول کو روکے گا؟ حر ابن یزید نے ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے مگر میں آپ کے ماں کا نام نہیں لوں گا۔ کوئی اور اگر عرب آپ کے مقام پر ہوتا اور میری ماں کے شان میں اس طرح کی باتیں کرتا تو یقیناً میں بھی اس کی ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بولتا، مگر آپ کی ماں خاتون جنت ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ اس نے یہ ادب و احترام کیا حق خاتون جنت کا تو اللہ نے اس پر بعد میں ایسا کرم فرمایا کہ وہ حر بن تمیم یزیدی جو اصل میں یزیدی تھا اور یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، بعد میں اللہ نے کرم فرمایا تو پھر وہ حسینی فوج کے کمانڈر بن گیا۔ یہ خاتون جنت کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے ہوا۔ جب حر ابن یزید تمیمی نے کہا دیکھا کہ امام حسین کسی طریقے سے رک نہیں رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہ کوفہ جائیں نہ مکہ المکرمہ جائیں، کسی ایسے راستے پر چلیں نہ کوفہ جا رہا ہو جو راستہ نہ کوفہ جانے والا ہو جو نہ مکہ المکرمہ جانے والا ہو، تاکہ ابن زیاد کے سامنے مجھے جواب دینے کی کوئی گنجائش رہ سکے اور تاکہ ہم دیکھیں کہ ابن زیاد کا اگلا فیصلہ کیا آتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہاں تمہاری یہ بات تھوڑی بہتر معلوم ہوتی ہے۔ امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ ایک ایسے راستے پر چلتے ہیں جو راستہ نہ مکہ المکرمہ جا رہا تھا جو نہ راستہ نہ ہی کوفہ جا رہا تھا، اب درمیانی راستے میں چل رہے ہیں، قافلہ روانہ ہے۔ امام حسین کو تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے، جھپکی آپ کو آتی ہے اور فوراً آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ بآواز بلند کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے بلند آواز سے کہا۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے درمیانی بیٹے منجلے بیٹے امام حسین کے قریب تھے، وہ بیدار ہو گئے اور کہا باپ جان، ابو جان، بابا جان آپ نے یہ جملے اس وقت کیوں کہے ہیں؟ آخر اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، یہ کہنے والا خواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ نورانی قافلہ چلا جا رہا ہے اور موت اس قافلے سے قریب آ رہی ہے۔ اے میرے بیٹے شہادت کی خبر ہم کو دے دی گئی ہے اور موت کی خبر ہم کو دے دی گئی ہے، اب ہمیں اپنی شہادت کے لیے اور موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ امام زین العابدین دیکھیں کیسے باہمت بیٹے تھے، کیسے جری بیٹے تھے، کیسے نیک صالح بیٹے تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے ابو جان جبکہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے بھی کوئی خوف نہیں ہے اور حق کے معاملے میں آنے والی کسی مصیبت کا بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین نے اس وقت جواب ارشاد فرمایا تھا۔ نینوا کے مقام پر امام حسین کا پورا قافلہ پہنچتا ہے، یہ بالکل کربلا کے بازو میں ایک مقام نینوا تھا، اس مقام پر امام حسین پہنچ جاتے ہیں اور جب اس مقام پر امام حسین پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کا ایک سپاہی سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر ابن یزید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابن زیاد نے بھیجا ہے
اور ابن زیاد نے فرمان جاری کیا ہے کہ امام حسین کو کسی ایسے میدان میں اتارو، روکنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی پناہ گاہ ہو۔ پھر ابن یزید وہ خط لے کر امام حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا دیکھیے حضور، ابن زیاد نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اب ہم مجبور ہیں اس پر عمل کرنے پر۔ امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کو تھوڑا سا آگے آنے دو۔ امام حسین قافلہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ وہ ابن یزید نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ امام سے کہہ دیجئے کہ امام یہیں ٹھہر جائے، اس کے آگے جانے کی اجازت ابن زیاد نے نہیں دی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور کہا خر نے ہم کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اسی مقام پر ٹھہر جائیں، اس سے آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ اس شخص نے کہا یہ مقام کربلا ہے۔ امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلاء، یہ کربلا کا میدان ہے، کرب و بلا مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا یہیں پر ہمارے قافلے روکے جائیں گے، یہیں پر ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا اور یہیں پر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نسلوں کو ذبح کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین اس میدان کربلا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، آپ نے خیمے کو وہیں لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابن یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے میدان کربلا میں حسین کو، ان کے پورے خیمے کو، ان کے پورے قبیلے کو روک لیا ہے، اب آگے بتاؤ تمہارا کیا فرمان ہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا۔ یہ عمرو ابن سعد یہ وہ بدبخت کمینہ انسان ہے جس کے ماتھے پر شہادت حسین کا داغ ہے، اسی نے سب سے پہلے امام حسین کے خیمے پر تیر چلایا تھا۔ عمرو ابن سعد کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی اور جن کی شان یہ تھی کہ انہوں نے دین کے تحفظ کے لیے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ باپ اتنے عظیم ہیں کہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور کی محبت میں اسلام کی خاطر دشمنوں پر سب سے پہلے آپ نے تیر چلایا تھا، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور بیٹا اتنا خبیث ہے، اتنا نالائق ہے کہ پلید ہے کہ امام حسین کے خیمے پر سب سے پہلے اسی بدبخت نے تیر چلایا تھا۔ یہ عمرو بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ میدان کربلا پہنچ جاتا ہے، پورے قافلے کی گھیرہ بندی کر دیتا ہے، اور ابن زیاد کو ابھی بھی سکون نہیں ملا تھا، حالانکہ 5000 کا لشکر تھا اور حضرت امام حسین کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، کیونکہ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس آپ کے بچے تھے اور بیویاں تھیں، گھر کی خواتین تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے، چند وہ لوگ تھے جو جنگ کر سکتے تھے۔ امام حسین کے پاس اسباب نہیں تھے، آلات نہیں تھے، کیونکہ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ابن زیاد پر امام حسین کی خاندانی عظمت ایسی بیٹھی ہوئی تھی اور امام حسین کی بہادری کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے 1000 لشکر بھیجا، پھر اب عمرو بن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر بھیجا، اس کے بعد مسلسل وہ لشکر بھیجتا رہا یہاں تک کہ میدان کربلا میں یزیدی فوج کی تعداد 80 نہتھے مسلمانوں کے مقابلے میں 22000 تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کے کوئی ایسی جنگ ہوئی ہوگی جس میں 82 کے مقابلے میں 22000 کا لشکر آیا ہو، وہ بھی ایسے 82 جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، پردہ نشی خواتین بھی ہیں، بوڑھے صحابی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کے آلات بھی نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں ابن زیاد نے امام حسین کے مقابلے میں 1-2 ہزار نہیں، 5-6 ہزار نہیں، 10-12 ہزار نہیں، 82,000 کا لشکر جرار بھیجا ہے۔ اس کے بعد بھی عمرو بن سعد کو سکون نہیں ملا، جو کہ جانتا تھا کہ ہمارے سامنے جو شہزادے ہیں ان کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، یہ حیدر کرار کے شہزادے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھیے گا، جو 40,000 کا لشکر تھا یہ کوئی پتلے دبلے اور لچے قسم کے لوگ نہیں تھے، ان میں بڑے سے بڑے عرب کے بہادر موجود تھے، کوفہ کے چنے ہوئے بہادر نوجوان موجود تھے، جن
जिनको इब्न ज़ियाद ने कहाँ छांट कर रखा था इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए। ये कटा छटा लश्कर, सीधा मुंतखब लश्कर इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है। मगर खौफ और दहशत का आलम यह है कि अम्र बिन साद ने सोचा कि अभी भी इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। आप जोड़े कैलकुलेटर से तकरीबन एक शख्स के मुकाबले में 265 या 270 लोग बनते हैं, जबकि उसमें खवातीन भी थी। मगर अम्र इब्न साद ने देखा कि अभी भी इनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अम्र इब्न साद ने यह हुक्म दिया कि इनका पानी दाना बंद कर दिया जाए और 7 मुहर्रमुल हराम से उनका पानी बंद कर दिया गया और नहर फुरात पर बाकायदा सिपाही बैठाए गए, हजारों की तादाद में। उनको ताकीद की गई कुछ भी हो जाए पानी खेमे हुसैनी में नहीं पहुंचना चाहिए, ताकि इनको प्यासा रखकर इनको कमजोर किया जाए, इनको भूखा रखकर इनके कुआ को, इनके पट्ठों को कमजोर कर दिया जाए, तब इनका मुकाबला किया जाए और इनको मारना हमारे लिए आसान हो जाए। हुजूर हज़रत इमाम हुसैन चूंकि जंग नहीं चाहते थे, आप ये चाहते थे कि मामला सुधर जाए। इत्माम हुज्जत के लिए आपने कई बार खुतबा भी दिया है, कई बार समझाने की कोशिश भी की है, मगर वो हर धर्मी पर आमादे थे। बिलाखिर इमाम हुसैन ने रात की तारीकी में अम्र इब्न साद को तन्हाई में बुलाया और कहा, देखो अम्र इब्न साद, हम जंग करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों का खून बहे, और तुम भी हमारी अजमत और शान को जानते हो, हमारे खानदान की अजमत और शान को जानते हो। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे माथे पर अहले बैत किराम का खून का धब्बा लग जाए और तुमको दुनिया कयामत तक अहले बैत किराम का कातिल जाने। हम ये चाहते हैं कि मामला सही हो जाए। अम्र इब्न साद ने कहा, मामला कैसे सही हो सकते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, मैं 3 बातें पेश कर रहा हूँ, 3 बातों में एक बात अगर तुम तस्लीम कर लो तो मामला सही हो सकते हैं। इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत करना चाहते थे, वरना इमाम हुसैन को तो पता था कि हमको शहादत का जाम पीना ही पीना है। बस इमाम हुसैन ये चाहते थे कि इनकी जाने से जंग न हो और दुनिया देख ले कि जंग किसने थोपी है, जंग की इब्तिदा किसने की है। इमाम हुसैन ने कहा, पहली बात यह है, या तो मैं जहां से आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो, अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी सरहदी इलाके में जाने दो, मैं वहां जिंदगी गुजार लूंगा। अगर तुम ये भी मंजूर नहीं करते हो तो मुझे दमिश्क जाने दो, मुल्क शाम। मैं यजीद से मुलाकात करके यजीद के पास बैठकर मामला तय कर लूंगा, जैसे मेरे बड़े भाई इमाम हसन ने यजीद के बाप अमीर मुआविया से मामला तय कर लिए थे, मैं भी मामला तय कर लूंगा, तुम मुझे वहां जाने दो। अम्र इब्न साद ने कहा, आपकी बात तो बहुत अच्छी मालूम होती है, आप वाकई में जंग नहीं करना चाहते हैं। अम्र इब्न साद ने इब्न ज़ियाद को खत लिखा और कहा, इमाम हुसैन ने ये 3 बातें पेश की हैं और मेरा मशवरा ये है कि तुम इमाम हुसैन की इन 3 बातों में से कोई एक बात मान लो, ताकि जंग न होने पाए, मुसलमानों में इंतशार न होने पाए। अम्र इब्न साद ने कहा, हाँ वाकई इमाम हुसैन अपने कौम के बड़े मेहरबान हैं, यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। इब्न ज़ियाद बिल्कुल मानने के लिए तैयार था, मगर वहां एक बख्त शिम्र ज़िल जोशन जो इमाम हुसैन का कातिल है, जिसने इमाम हुसैन के नेजा मारा था, इमाम हुसैन का सर कलम किया था, ये बदबख्त वहां से उठता है, इब्न ज़ियाद के पास आता है और कहता है, मेरे अमीर, मेरे हाकिम, अगर आपने इमाम हुसैन की बात मान ली और इमाम हुसैन यहाँ से सही हो सालिम चले गए तो फिर इमाम हुसैन को गलबा हासिल हो जाएगा, तुम मगलूब हो जाओगे, उनको कामयाबी मिल जाएगी, तुम नाकाम नामराद हो जाओगे। आप अमीर हैं, आपको इख्तिदार हासिल है, आपको पावर हासिल है, आप ये फैसला फरमाएं और अम्र बिन साद से ये कहें कि अम्र बिन साद तो इमाम हुसैन से कह दो, या तो मेरे सामने सर तस्लीम खम कर ले, मेरी हुकूमत तस्लीम कर ले, बैत कर ले यजीद की, उनको छोड़ दिया जाएगा, या तो मरने के लिए तैयार हो जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इब्न साद ने जब शिम्र की ये बातें सुनी तो इब्न साद की भी राय बदल गई और उसने बाकायदा खत लिख दिया और अम्र बिन साद से कहा कि अम्र बिन साद, तुझको मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि तू वहां जाकर हुसैन से गुफ्तगू करे, हुसैन से दोस्तियां कायम करें। मुझे पता चला है कि तुम रातों रात बैठकर हुसैन से बातें करते हो और तुम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं शिम्र को भेज रहा हूं, शिम्र को लश्कर का कायद, लश्कर का कमांडर बनाकर। अगर तुम इमाम हुसैन से जंग करना नहीं चाहते हो तो फिर इस पूरे लश्कर को हमारे शिम्र के हवाले कर देना। और फिर ये खत में लिख के शिम्र को दे दिया और कहा, ये खत लेके जाओ और अम्र बिन साद को दे देना। और फिर अम्र शिम्र के कान में इब्न ज़ियाद ने कहा, देखो जब तुम ये खत अम्र बिन साद को देना तो अगर वो हमारी बात मान ले तो ठीक है, अगर वो हमारी बात ना माने तो इमाम हुसैन के सर से पहले तो अम्र बिन साद का सर कलम कर देना। शिम्र ज़िल जोशन मैदान करबला में पहुंचा और अम्र बिन साद से कहा कि मुझे इब्न ज़ियाद ने भेजा है और उसने कहा है कि ऐ अम्र बिन साद, या तो तुम हुसैन से जंग करो या तो उनसे बयात ले लो।
اور اگر تم امام حسین سے جنگ نہیں کر سکتے ہو تو پھر لشکر کی کمان ہمارے ہاتھوں میں دے دو، ہم حسین سے جنگ کریں گے۔ عمرو ابن سعد نے کہا اے بدبخت، یہ سارا کھیل تو نے خراب کیا ہے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ امام حسین نے جو مشورہ دیا ہے ابن زیاد یقیناً اس مشورے کو مان لیتا، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو وہاں موجود تھا، تو نے بدبختی کی ہے اور تو نے ابن زیاد کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ مگر عمرو ابن سعد نے ساری باتیں کہیں، مگر اس نے حکومت کی کمان نہیں چھوڑی اور دنیا کے لالچ میں اقتدار پاور حاصل کرنے کے لیے یہ کہا کہ اگر بات یہی ہے کہ ابن زیاد صرف اس سے راضی ہے کہ حسین یا تو جنگ کرے یا تو یزید کی بیعت کر لے، تو پھر میں تیار ہوں حسین سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب حسین یا تو ہم سے جنگ کریں گے یا تو حسین یزید کی بیعت کریں گے۔ عمرو ابن سعد پر شقاوت قلبی مسلط ہو جاتی ہے، جو کہ دل سیاہ ہو چکا تھا۔ عمرو ابن سعد نے رات ہی میں 9 محرم الحرام کے رات ہی میں اپنی فوج سے کہا کہ جاؤ خیمہ حسینی پر حملہ کر دو، اور پہلا تیر اس نے خود چلایا۔ امام حسین خیمے سے باہر بیٹھے اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی سی آپ کو نیند بھی آئی ہے۔ حضرت زینب دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی جان، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی لشکر ہمارے خیمے سے بالکل قریب ہے۔ امام حسین سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نانا جان حضور رحمت عالم تشریف لائے ہیں اور حضور نے فرمایا ہے اے حسین انت تروح الینا، اے حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہاری شہادت قریب ہے، تمہاری موت سر پہ آ چکی ہے۔ تو امام حسین نے زینب سے یہ بات کہی تو زینب بے تحاشا ان کی زبان سے چیخیں نکلتی ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہائے مصیبت ہائے مصیبت، یہ کہہ کر حضرت زینب رونے لگتی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے زینب، ہم اس خاندان سے ہیں جس خاندان میں رونا دھونا منع ہے، تم رو نہیں، میری شہادت کے بعد تم صبر کرنا، تم پریشان نہ ہونا، اور تمام گھر کے بچوں کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا ان یزیدی لشکروں سے کہہ دو کہ رات کے وقت حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عباس گئے، پوچھا رات کے وقت حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ان یزیدی لشکروں نے کہا کہ یا تو امام حسین بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ عاشورہ کی رات تھی۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ ان سے کہہ دو اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کو ہم سے جنگ کرنا ہی ہے اور جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تم سے جنگ کریں گے، مگر آج یہ رات یہ عشب عاشورہ ہے، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں نمازوں سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے، توبہ و استغفار سے کتنی محبت ہے۔ آج کی رات تم ہمیں مہلت دے دو، صبح جنگ کر لینا۔ آج کی رات ہم جی کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے قیامت تک آنے والے اپنے نبی کی تمام امتیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے اے میری محبت کا دم بھرنے والوں اور خود کو حسینی کہنے والوں، اگر تم حسینی ہو تو جس طریقے سے مجھے نماز سے محبت ہے، توبہ سے محبت ہے، استغفار سے محبت ہے، نیکیوں سے محبت ہے، تلاوت قرآن سے محبت ہے، تم بھی ان تمام چیزوں سے محبت کرو۔ وہ بخشایت ہے، وہ بخشایت ہے۔ دنیا ہی میں حضور نے ان کو صرف جنت کی سند نہیں بلکہ جنت کی سرداری کی سند دے دی تھی، مگر جو لوگ مقام عظمت پر فائز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی عبادت کیا کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ان سے کہہ دو ہمیں رات بھر مہلت دے دیں تاکہ ہم رات بھر اللہ کی عبادت کر سکیں، توبہ استغفار کر سکیں۔ حضرت عباس جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کو جنگ کرنا ہے تو ہم بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے امام نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک رات اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تم ہم کو موقع دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر صبح بات چیت ہوگی اور صبح جنگ ہوگی، آپ کو جو کرنا ہو کر لو۔ اب دیکھیے امام حسین کا کردار۔ امام حسین اپنے خاندان والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رات کی تاریکی میں خاندان والوں کو خیمے میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یزیدی، یہ عمرو بن سعد، یہ ابن زیاد، یہ میری خون کا پیاسا ہے، جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو پھر تم سے کچھ نہیں کہیں گے، لہذا رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے،
میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، جو لوگ یہاں سے جانا چاہیں، خدا کی قسم میری جانب سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ وہاں جو موجود تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے بیٹے تھے، یہ تو خیر خاندان والے تھے، حضور کے صحابہ بھی موجود تھے، دیگر حضرات موجود تھے، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہے ہمارے امام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہم نے آج آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو قیامت کے میدان میں جب آپ کے نانا جان ہم سے سوال کریں گے کہ اے میرے غلاموں، جب میرے نواسے پر میدان کربلا میں مصیبتیں آئی تھی اور تمہیں اپنی بہادری کی جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا تو تم میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ ہم میدان کربلا میں ان کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے امام حسین اس وقت فرمایا میں تو تم کو اجازت دے رہا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے جب راضی ہوں تو تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کہا ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین نے چراغ بجھا دیا، بالکل خیمے میں اندھیرا ہو گیا، کیونکہ بہت سے لوگ ممکن تو جانا چاہتے ہو مگر شرم و حیا کی وجہ سے نہ جا رہے ہو۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا اور کہا دیکھو چراغ بجھ چکا ہے، اب اندھیرا ہو چکا ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چاہے یہاں سے باہر نکل کر چپکے سے مکہ المکرمہ چلا جائے، مدینہ چلا جائے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ امام حسین تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، پھر چراغ جلاتے ہیں، دیکھا ہے کہ وہ عاشقان امام حسین جیسے پہلے بیٹھے تھے ویسے اب بھی بیٹھے ہیں، ان میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی بھی گیا نہیں۔ امام حسین نے 3 مرتبہ چراغ بجھایا اور 3 مرتبہ ان کے سامنے بات رکھی کہ میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، کسی سے ناراض نہیں ہوں، کسی پر کوئی الزام نہیں ہوگا، میں خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ مگر امام حسین کی محبت کے متوالے وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور بالآخر یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی من علینا بالقتل معک یا حسین۔ ان سب نے یہ جملہ کہا کہ امام حسین آپ جانے کی بات نہ کریں، یہ تو شرف کی بات ہے۔ الحمدللہ الذی من علینا بالقتل معک یا حسین، ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے جب یہ کہا، اب امام حسین کا پاور دیکھیں آپ، کہنے والے کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے، امام حسین مجبور نہیں تھے، یہ آزمائش کی گھڑی تھی، پاور دکھانے کی گھڑی نہیں تھی، ورنہ امام حسین چاہتے ٹھوکا سے زمین سے پانی نکال دیتے، امام حسین چاہتے فرات چل کر امام حسین کے قدموں میں آتا۔ امام حسین نے جب اپنے ماننے والوں کی یہ شان دیکھی، یہ محبت دیکھی تو دیکھیے امام حسین نے کیا کہا، اچھا جب تمہاری محبت یہ ہے تو ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اٹھا کر آسمان کو دیکھو، وانظروا الی مدارجکم من الجنہ، میں نے پردے ہٹا دیے ہیں، اور قیامت کے بعد اللہ تمہیں جو مقام جنت میں دینے والا ہے، اس نواز رسول نے سارے حجاب اٹھا دیے ہیں، تم یہیں بیٹھ کر جنت میں اپنے اس مقام کو ملاحظہ کر لو، جنت اس مقام کو دیکھ لو۔ اور سارے پردے ہٹ گئے۔ امام حسین نے جب ان کو کہا ارفعوا رؤوسکم، انہوں نے سروں کو اٹھایا، پردے ہٹ گئے ہیں، حجابات اٹھ گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے، یہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا، یہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا۔ میں یہی پہ کہنا چاہتا ہوں وہ امام حسین جس کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا کہ وہ میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر اپنے غلاموں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے قدموں میں جان فدا کرنے والوں کو جنت میں ملنے والا مقام دکھا سکتا ہے، تو کیا وہ بحر فرات کو اپنے قدموں میں نہیں بلا سکتا ہے؟ یہ امام حسین کا مقام مرتبہ ہے۔ بہرحال رات گزرتی ہے اور امام حسین نے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، خیمے میں کوئی شخص نہیں سویا ہے، سب نے تلاوتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، توبہ و استغفار کیا ہے اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے باقاعدہ تیار کیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔